مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نہیں جاتا بہت اہم سوال اور قابل استفاد یہ بات ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں کیوں آئے ہیں اور ان کو یہاں کیا کر رہا ہے۔ بہت اجمالی بات ہمیشہ سنائی جاتی رہتی ہے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی توجہ کے ساتھ اس مضمون کو سننے کی کوشش کریں۔ عام طور پر جب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی مدرسے میں آ کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مثلاً میں حافظ بننا چاہتا ہوں یا مثلاً میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سوال کا جواب بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات کھپائی گئی ہے، جو سموئی گئی ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ یہ تشریح میں کرنا چاہتا ہوں، گویا کہ آپ لوگوں کا متن اور احقر کی تشریح ہے۔ آپ لوگوں نے متن پیش کر دیا تھا پرسوں، میں اس کی تشریح کر دوں گا۔ آپ ماتن ہیں اور میں شارح ہوں۔ اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں۔ اگر آپ سے سوال ہو کہ آپ مدرسے میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کے جواب میں 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، یہ کہنا ہے آپ کو اور سمجھنا ہے کہ ہم مدرسے میں براہ راست علوم شرعیہ کے مآخذ سے استفادے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے گا، ہم براہ راست علوم شرعیہ کے مآخذ سے استفادے کے لیے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈائریکٹ قرآن سے استفادہ کرنے آئے ہیں، ڈائریکٹ حدیث سے استفادہ کرنے آئے ہیں، اسی طرح اصول شرعیہ سے ڈائریکٹ ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی باہر پڑھتا ہے دین کا علم، ایک عام آدمی کو بھی دین کا علم چاہیے نا۔ کوئی ٹیلر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو یا اور کچھ ہو، دین کا علم تو ان کو بھی چاہیے۔ وہ بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی مولانا کے پاس یا کسی مدرسے میں یا کسی مکتب میں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں۔ ان کے وہاں جانے میں اور آپ کے یہاں آنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق بہت سارے مقام پر ہمارے طلباء بھی نہیں سمجھتے۔ عوام بیچارے تو کیا سمجھیں گے؟ یہ عوام ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، یہ بیرسٹر، یہ سب ہے نا، جب یہ سنتے ہیں کہ بھائی مدرسہ کس کام کے لیے ہے؟ مدرسہ دین کے علم کے لیے، تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنے بڑے مدرسے کی؟ مکتب میں بھی ہو سکتا تھا، ہم بھی پڑھتے ہیں مکتب میں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بھی مکتب کو گیا تھا، حضرت کے پاس میں پڑھ کے آیا، نورانی قاعدہ پڑھا، اس کے بعد میں ماشاءاللہ تجوید بھی کچھ پڑھ لیا ہوں اور مجھے مسائل بھی معلوم ہیں اور کچھ حدیثیں بھی یاد کر لیا ہوں اور اسی طرح اور بھی کچھ باتیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ اب اتنا پڑھنے کے لیے اتنے بڑے مدرسے کی اور اس میں کھانے پینے اور یہ نظام، یہ پکاتی، یہ مدرسین، یہ کیا ضرورت ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسی لیے ان کو اشکالات بھی ہوتے رہتے ہیں۔
اس لیے آپ سب پہلے ذہن میں ڈال لیجئے کہ ہم مدرسے میں آئے ہیں براہ راست قرآن و حدیث کے جو مآخذ ہیں، قرآن حدیث مآخذ میں سے ہیں، براہ راست ان سے استفادہ کرنے کے لیے آئے۔ مکتب میں ہوتا یہ ہے، کسی مجلس میں تفسیر کا بیان ہو رہا ہے تو ڈائریکٹ وہ مولانا تو ڈائریکٹ ہیں، باقی سب انڈائریکٹ ہیں، وہاں جتنے سننے والے ہیں نا وہ تو انڈائریکٹ حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اور کوئی مضمون پڑھ رہا ہے، حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ براہ راست استفادہ نہیں ہے۔ مدرسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ براہ راست قرآن سے استفادہ، براہ راست حدیث سے استفادہ، براہ راست اصول شرعیہ سے استفادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں اور اس کا جو فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ جو باہر تعلیم مکتبوں کی یا کسی اور جگہ کی ہوتی ہے اس میں اور مدرسے کی تعلیم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں براہ راست استفادے کے لیے، وہاں براہ راست استفادے کا سوال نہیں۔ یہاں پر قرآن سے آپ براہ راست حاصل کریں گے، حدیث پاک براہ راست آپ پڑھیں گے، حدیث کی اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنی ساری کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ اسی طریقے پر اس سے نکلا ہوا جو فقہ کا علم ہے وہ فقہ کا علم براہ راست آپ کو پڑھایا جائے گا، اس کے دلائل آپ کو دیے جائیں گے، دلائل پر بحث مباحثہ مذاکرہ سب کچھ ہوگا، گویا کہ بال کی کھال نکالی جائے گی، ایک ایک چیز پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ یہ براہ راست قرآن و حدیث اور علوم اصول شرعیہ سے استفادہ ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں براہ راست قرآن و حدیث سے اور دیگر مآخذ شرعیہ سے استفادہ کرنے کے لیے، تو ہم کو اسی کے مطابق یہاں محنت بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے مدارس میں سب سے پہلے آپ کو علوم عربیہ پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ نحو پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، بلاغت پڑھاتے ہیں، بیان پڑھاتے ہیں، بدیع پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، فقہ عربی میں ہے، دیگر چیزیں عربی میں ہیں، آپ براہ راست ان کو پڑھ سکیں، براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ تو ایک تو علوم عربیہ پڑھائے جاتے ہیں، دوسرے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب پڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بہترین انداز پر سمجھ سکیں، ڈائریکٹ آپ قرآن مجید کو کھول کر اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے لیے مدرسے کے اندر ایک بچے کو آنا ہے اور اسی غرض سے یہاں پر رہنا ہے۔ آپ نے یہ بات سوچی تھی کبھی؟ نہیں، سوچی تو ضرور ہوگی لیکن ایسے انداز سے نہیں سوچی ہوگی، کچھ دھندلا سا کچھ خاکا ہوگا۔ اس لیے میں نے اسی کو کھول دیا آپ کے سامنے کہ مدرسوں میں آنے کا مقصد براہ راست قرآن و حدیث سے اور اصول شرعیہ سے استفادہ ہے۔ اس کے لیے ہی علوم عربیہ پڑھائے جاتے ہیں اور اسی کے لیے اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ اور قواعد فقہ کا درس دیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 2، مدارس میں آ کر پڑھنے کا دوسرا عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کا مکمل علم حاصل کیا جائے، ذرا ذرا نہیں بلکہ کیا ہے؟ مکمل۔ مکتبوں میں یا ادھر ادھر یا جو عوام الناس کچھ بیچارے پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے ان کو، وہ تو مکمل نہیں پڑھتے نا، پڑھتے ہیں لیکن مدارس کے اندر مکمل آپ کو تمام فقہی شعبے
اس کے تمام ابواب، قرآن کی مکمل تفسیر، حدیث کا مکمل درس، اس کے تمام شعبوں پر تفصیلی گفتگو، عقائد کا شعبہ، اعمال عبادات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، سیاسی شعبہ، امارت اور حکومت کا شعبہ، اسی طرح معاملات کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، ان تمام کی تمام چیزوں پر یہاں پر سیر حاصل گفتگو کر کر آپ کو اس کا علم دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور سے سن لینا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ براہ راست استفادہ۔ دوسری بات مکمل استفادہ۔ اس کو میں اس تعبیر سے عرض کرتا ہوں تاکہ یادداشت میں آسانی رہے، گہرائی سے مطالعہ۔ کیا ہے؟ گہرائی۔ گہرائی مانے گھیر لینا، تمام علوم کو، تمام شعبوں کو یہاں سے وہاں تک مکمل گھیر گھار کر سب چیزوں کی بحث۔ یہ دوسرا فائدہ ہے مدارس میں آنے کا، دوسرا مقصد ہے مدارس میں آنے کا کہ دین کے تمام شعبوں پر گہرائی کے ساتھ میں گفتگو کی جائے اور اس کا علم حاصل کیا جائے۔ تیسری بات، گہرائی سے علم حاصل کیا جائے۔ گہرائی کے ساتھ گہرائی، عمق، تفقہ، بصیرت، تبصر، یہاں تک کہ ایک ایک جزئی پر بحث، ایک ایک حکم کے سلسلے میں اس کے دلائل، اس کے علل، اس کی حکمتیں، اس کے اسرار، اس کے حقائق، اس کے معارف، اس کے دقائق، ان تمام چیزوں کی بحث کر کے آپ کو پوری گہرائی کے ساتھ میں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ تیسرا مقصد ہے علم دین حاصل کرنے کا مدارس کے اندر آ کر۔ کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ 3۔ دوہرا دیتا ہوں یادداشت کے لیے۔ نمبر 1، براہ راست مآخذ شرعیہ سے استفادہ۔ نمبر 2، علوم شرعیہ کو گہرائی سے حاصل کرنا۔ نمبر 3، علوم شرعیہ کو گہرائیوں کے ساتھ میں حاصل کرنا۔ یہ 3 مقصد ہیں جس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ 3 موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں، مدرسے میں آ کر آپ کو یہ 3 چیزیں تو لازمی طور پر حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر مدرسے میں آنے کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے مدرسے میں بچوں کو لاتے ہیں کیا پڑھنے کے لیے؟ ناظرہ پڑھنے کے لیے۔ ناظرہ پڑھنے باہر ہے، ناظرہ پڑھانے کے لیے مکتب موجود ہے، مدرسے چھوٹے چھوٹے موجود ہیں، اسی طرح مکاتب کا سلسلہ مساجد کے اندر موجود ہے، وہ تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، یہاں آنے کا کوئی مطلب نہیں۔ مدرسے میں آنے کا مقصد یہ چیز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ 3 باتیں عرض کر دی میں نے۔ یہ تو علم کی تحصیل کے 3 مقاصد یا 3 اس کے اہم پہلو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد پھر اور کچھ چیزیں ہیں، وہ کیا وقت ہوا؟ 2 ہو گئے۔ یہ 3 ہی یاد کر لو، پہلے ذہن میں بٹھا لو، اور جانے کے بعد میری اس بات پر غور کرو۔ علماء کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، اساتذہ کو بھی، وہ ان 3 چیزوں پر غور کریں کہ یہ 3 چیزیں اہم ترین، انتہائی اہم ہیں مدارس کی اس فضا میں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد کی باتیں پھر عرض کروں گا، اسی لیے میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا ایک مجلس میں پوری بات نہیں کہوں گا، 2-3 مجلسوں میں یاد بھی رہے گا آسانی کے ساتھ، غور و فکر کا موقع بھی ملے گا، اور پھر وہ جو ہے تھوڑے سے وقت میں بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقاصد کے مطابق اللہ ہمیں کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔